منڈے کو افغانستان کے کیپٹل کابل میں ایک ہوٹل پہ حملہ ہوتا ہے جس میں باقی لوگوں کے ساتھ ساتھ 5 چینی شہری بھی زخمی ہوتے ہیں جن کو وہاں لوکل ہاسپٹل میں علاج کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ چائنیز نیوز آؤٹ لیٹ CGTN نے رپورٹ کیا کہ کابل ہوٹل اٹیک 5 چائنیز نیشنلز انجرڈ آل ٹریٹڈ ان لوکل ہاسپٹل۔ پہلے ایک بڑا دھماکہ ہوا جس کے بعد ہیوی فائرنگ وہاں پر شروع ہو گئی۔ اس حملے کا ٹارگٹ اصل میں چینی شہری ہی تھے۔ اچھا، منڈے کو یہ ہوا، لیکن اس سے کچھ ہی روز پہلے ایک اور بہت بڑی کارروائی ہوئی تھی کابل میں ہی، اور وہ یہ ہوئی کہ کابل کے اندر جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے، ایمبیسی ہے پاکستان کی، اس کے اوپر حملہ ہو گیا اور اس حملے میں بھی کئی لوگ زخمی ہوئے، نشانہ بنے۔ یہاں پاکستانی شہری بھی تھے اور افغان بھی کچھ تھے، لیکن جو ٹارگٹ تھے وہ پاکستانی شہری تھے۔ یہ دونوں حملے ایک ہی گروپ نے کیے تھے اور وہ تھا داعش نے دونوں حملوں کی ذمہ داری قبول کی، اور رائٹرز نے رپورٹ کیا کہ افغان طالبان بلیم فورن اسلامک اسٹیٹ فائٹر فار پاکستان ایمبیسی اٹیک، اور طالبان کا کہنا ہے کہ ہمارے اور پاکستان کے درمیان ڈسٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے داعش نے یہ کارروائی کی ہے۔ پاکستان کی ایمبیسی پہ یہ حملہ اور پھر چائنیز شہریوں پہ حملے کے بیچ تیسرا بڑا ایونٹ بھی ہوا۔ یہ 2 ایونٹ میں نے آپ کو بتایا نا، ان کے درمیان ایک اور بڑا ایونٹ ہوا، اور وہ یہ تھا کہ افغانستان کی سائڈ سے پاکستان کے اندر فائرنگ کی گئی بارڈر پر، جس سے 6 شہری شہید ہوئے اور 17 زخمی ہو گئے۔ اور افغان طالبان کے مطابق یہ واقعہ تب پیش آیا جب کوئی چیک پوسٹ وہاں بن رہی تھی، لیکن پاکستان نے اعتراض کیا کہ یہ جو چیک پوسٹ ہے یہ پاکستانی علاقے میں بنا رہے ہیں، آپ کا علاقہ نہیں ہے۔ تو اس پہ کلیشز چھڑ گئے تھے۔ BBC نے خبر لگائی تھی کہ افغانستان پاکستان بارڈر شیلنگ کلز سیویلینز۔ اب یہ تینوں واقعات دیکھیں بڑے واقعات ہیں، اور تینوں بتا رہے ہیں کہ کچھ فورسز ہیں جو کہ افغانستان کے اندر ایک بار پھر سے ڈیسٹیبلائزیشن چاہتی ہیں اور مار دھاڑ وہاں پر چاہتی ہیں، اور افغانستان کو چائنا پاکستان سے لڑوانے اور ان کے ریلیشنز خراب کرنے کی اٹیمپٹ ضرور کر رہی ہیں کچھ فورسز۔ پاکستانیوں پہ حملے، پھر چائنیز پہ حملے، اور یہ تمام واقعات بیک ٹو بیک ہوئے ہیں، مطلب زیادہ دنوں کا ڈیفرنس نہیں ہے ان کے اندر۔ نا اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ داعش کا تو نام آ گیا نا سامنے، لیکن چائنیز پہ پہلے بھی تو حملے ہوتے رہے، خاص طور پر پاکستان کے اندر BRA کے پروجیکٹس پہ، اور ان میں انڈیا کا نام ہر بار آتا رہا ہے۔ پاکستان کی جانب سے الزام لگایا جاتا رہا ہے انڈیا کے اوپر کہ وہ ہیں ان کے پیچھے۔ افغانستان کے اندر ہونے والے حملوں میں داعش کا نام آتا ہے، اور پاکستان کے اندر ہونے والے حملوں میں TTP کا نام آتا ہے۔ گزشتہ سال پاکستان نے اوپنلی انڈیا کے اوپر الزام لگایا تھا کہ وہ اور اشرف غنی کی جو سرکار تھی افغانستان میں، جو کہ بھاگ گئے تھے ہیلی کاپٹر پیسوں کا بھر کے، یہ مل کے حملے کرتے ہیں پاکستان کے اوپر، اندر کروا رہے حملے۔ یہ پاکستان نے باقاعدہ الزام لگایا۔ CNN نے رپورٹ کیا تھا کہ پاکستان سے فارن منسٹر بلیمز افغانستان اینڈ انڈیا فار سوسائڈ اٹیک آن چائنیز ورکرز۔ اب پاکستان کے اندر ہونے والے حملوں کے لیے تو دیکھیں پاکستان TTP کا نام لیتا ہے نا، اور یہ بھی الزام لگاتا ہے کہ انڈیا ہی TTP کو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو داعش خراسان ہے افغانستان والی، داعش کا ایک الگ سے چیپٹر ہے افغانستان کے لیے، اس کا نام رکھا ہے انہوں نے داعش خراسان۔ اس کے اندر بھی دیکھیں بہت سارے وہ لوگ ہیں جو کہ کبھی TTP کا حصہ رہے ہیں۔ اس کو بنایا ہی اصل میں TTP والوں نے تھا۔ TTP کا ایک دہشت گرد تھا، اس کا نام تھا حافظ سعید خان۔ 2007 میں جب بیت اللہ مسعود نے TTP بنائی پاکستان کے خلاف، اور TTP نے ویسے ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی شہید کیے ہوئے، تو انہوں نے جب یہ بنائی پاکستان کے خلاف تو حافظ سعید خان اس میں شامل تھا TTP میں۔ پھر آگے چل کر 2013 میں جب بیت اللہ مسعود مارا گیا تو سعید خان جو تھا وہ TTP کا ہیڈ بننا چاہتا تھا، لیکن اس کی جگہ پر پہلے حکیم اللہ محسود کو بنایا گیا تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ حکیم اللہ محسود کے بعد ملا فضل اللہ عرف ملا ریڈیو، اس کو TTP کا ہیڈ بنایا گیا، جس پہ سعید خان ناراض ہو کے افغانستان چلا گیا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ داعش خراسان بنی کیسے تھی۔ یہ افغانستان چلا گیا سعید خان، وہاں اس نے پھر ISIS-K بنائی داعش خراسان۔ اس ٹائم پہ اصل میں داعش کا گلوبل لیول پر بڑا نام تھا، تو اس نے جو ہے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی، لیکن شروع سے لے کے ISIS-K کی بنی نہیں افغان طالبان کے ساتھ، یہ 2 الگ الگ گروپ ہیں۔
تو ان سے بھی یہ لڑتے رہے، افغان طالبان کے ساتھ داعش والے لڑتے رہے۔ یہ ہے اصل میں کہانی ان گروپس کے بننے کی۔ تو آئیسس کے جس نے چائنیز اور پاکستانیوں پہ کارروائیاں کی ہیں، دے ہیو دا ٹی ٹی پی لنکس بیسیکلی، اور بقول پاکستان کے ٹی ٹی پی از اے انڈین پراکسی۔ اس اعتبار سے پھر پاکستان کہتا ہے کہ داعش کا اور انڈیا کا ایک گہرا تعلق ہے۔ اب ایسا ہے کہ افغانستان کے اندر گراؤنڈ لیول پر صورتحال یہ ہے کہ وہاں اس طرح کے حملوں سے دیکھیں نہ تو چائنیز کی پوزیشن ڈاؤن ہونی ہے اور نہ پاکستانیوں کی۔ انفیکٹ حال ہی میں افغانستان اور چائنا نے پرانی جو شاہراہ ریشم ہوتی تھی نا صدیاں پہلے، اس کو ریوائیو کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ اسٹریٹجک لیول کے معاہدات ہو رہے ہیں دونوں کے درمیان، افغان طالبان کے درمیان اور چائنیز کے درمیان۔ افغانستان جوڑنے والا ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سے، یعنی کہ BRI سے، اور اگر آپ میپ دیکھیں افغانستان کا تو اس کی یہ جو واخان کوریڈور والی پٹی ہے، اس پہ میں نے اسپیشل ایپیسوڈ کیا تھا ایک بار، آپ کو یاد ہوگا کافی ٹائم پہلے، کہ کس طریقے سے انگریزوں نے جو افغان کنگ تھا اس کو زبردستی یہ پٹی دلوائی تھی، کیونکہ اس کے پیچھے جو سینٹرل ایشیا کے ملک ہیں یہ اس وقت تھا رشین امپائر کا حصہ۔ تو انگریز جو تھے جب ان کا برٹش راج تھا یہاں پہ انڈیا کے اوپر، تو یہ اپنے اور رشینز کے درمیان ایک بفر کریٹ کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ چاہ رہے تھے کہ اس وقت کے انڈیا کی باؤنڈریز نہ لگیں رشین امپائر کے ساتھ، تو اسی لیے انہوں نے افغانستان کو یہ پٹی دے دی تھی واخان کوریڈور کی۔ لیکن آج اس کی بڑی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے۔ آج یہ پٹی افغانستان کو چائنا کے ساتھ جوڑتی ہے، اور اگر آپ میپ دیکھیں افغانستان کا تو اس واخان کوریڈور والی پٹی کو چائنیز جو ہے نا اب یہاں سے وہ راستہ بنا رہے ہیں، یہاں سے بنا رہے ہیں ٹوارڈز افغانستان۔ کچھ روز پہلے کی آپ ذرا یہ دا پرنٹ کی خبر دیکھیں کہ طالبان ان ٹاکس وتھ چائنا ریکینڈل اینشنٹ سلک روڈ ٹریڈ روٹ۔ تو افغانستان میں حکومت بدلتے ہی چائنا کا فٹ پرنٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ہونے لگا ہے، اینڈ دیر از اے اسٹریٹجک کنورجنس بٹوین چائنا پاکستان اینڈ افغانستان۔ ایسے میں انڈیا وہاں سے آؤٹ ہے۔ یہ یہاں پر اصل میں اس وقت جو نقشہ بنا ہوا ہے افغانستان کا وہ یہ ہے، اسٹریٹجک کنورجنس ان تینوں ملکوں کی، اور پلس انڈیا آؤٹ، امریکہ آؤٹ۔ انفیکٹ اگست 2021 میں وہاں سے نکلتے وقت جو انڈین پروجیکٹس آدھے میں رک گئے تھے نا وہاں، وہ بھی ایز اٹ از پڑے ہوئے ہیں، مطلب وہ انکمپلیٹ پڑے ہوئے ہیں۔ طالبان کہہ رہے ہیں انڈینس کو کہ آپ کیوں چلے گئے بھائی، آئیے ان کو کمپلیٹ کرے، ہم نے تو نہیں روکا آپ کو، لیکن انڈینس نہیں آ رہے ابھی تک۔ اس لیول کی ارریلیونس ہے انڈیا کی وہاں پر۔ اینڈ امڈ آل دس یہ کارروائیاں دوبارہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ جلد اینڈ ہو جائیں گی، کیونکہ ریجنل جو پاورز ہیں نا افغانستان کے اندر وہ اس طرح کی ڈی اسٹیبلائزیشن کی حق میں نہیں ہے وہاں پہ، اور یہ فیکٹ ہے کہ ریجنل سپورٹ کے بنا وہاں لمبے عرصے تک اس قسم کی کارروائیاں، اس قسم کی حرکتیں ممکن نہیں ہیں، کیونکہ افغانستان کے چاروں طرف اگر آپ دیکھیں، ادھر سے سینٹرل ایشینز ہیں، ادھر سے ایران ہے، ادھر سے پاکستان ہے، بیچ میں افغانستان ہے، تو چاروں طرف افغانستان کے پرو چائنیز ملک ہیں، پرو چائنیز گورنمنٹس ہیں، چائنا کے دوست ہیں سارے کے سارے چاروں طرف، اور افغانستان کے اندر بھی جو سرکار ہے افغان طالبان کی وہ بھی پرو چائنا ہے۔ اسی لیے زیادہ دیر تک یہاں پر اینٹی چائنا جو کارروائیاں ہیں میرے خیال سے وہ چل نہیں پائیں گی، اور یہاں پر ویسے پاکستان کے کنسرنز درست ثابت ہو رہے ہیں۔ پاکستان کئی بار یہ کنسرنز ظاہر کر چکا ہے کہ افغانستان کے اندر جو کچھ نان اسٹیٹ ایکٹرز ابھی بھی موجود ہیں ان کو یوز کیا جا سکتا ہے ریجن کے دوسرے ملکوں کے خلاف۔ دیکھیں وہ ہو رہا ہے، وہ آلریڈی ہو رہا ہے۔ ناؤ یہاں پہ آپ کو آنے والے دنوں میں چائنیز، پاکستانیز، افغانی اور باقی جو ریجن کے ملک ہیں ان کے درمیان ایک اس مدعے کو لے کر، یہ جو سیکیورٹی کا مدعا ہے، اس میں آپ کو اسٹرانگ لیول کی ایک کوآپریشن نظر آئے گا، کیونکہ یہ سارا مشترکہ تھریٹ ہے، کلیکٹیو تھریٹ ہے سب کو، تو اس میں آپ کو ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی وچ از ویری گڈ فار افغانستان، کیونکہ شاید افغانستان کی جو نئی سرکار ہے وہ اپنے بلبوتے پہ آن اٹس اون یہ سب نہ کر پائے، افغانستان کو مکمل طور پر وہ پیسفل نہ بنا پائے اپنے بلبوتے پہ، جب تک ان کو ریجن سے کوآپریشن نہیں ملے گا، اور وہ ملے گا بیکاز چائنیز انٹرسٹ ہرٹ ہو رہے ہیں، پاکستان کے انٹرسٹ یہاں پر ہرٹ ہو رہے ہیں، اور یہ ریجن کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو جلد میرے خیال سے یہاں پہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ آپ کو نظر آئے گی پورے ریجن کے ملکوں کی طرف سے افغانستان میں امن لانے کے لیے۔